مشن کی بات ایک دفعہ دو دفعہ نہیں ہوتی، وہ بار بار ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بڑا، ہر بوڑھا ان میرے جملوں کو سبق کی طرح یاد کرے، اس طرح یاد کرے جیسے اسے التحیات یاد ہے، وہ اس طرح یاد کرے جیسے اسے نماز کا سبق یاد ہے، تاکہ نہ زبر ادھر ہو نہ زیر ادھر ہو۔ وہ آغاز کے جملے یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام میں داخلے کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور داخل ہو کر اس پر قائم رہنے کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو شریعت کے احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے اقیموا الصلاۃ، قرآن کی صدا آتی ہے وآتوا الزکوٰۃ۔ یعنی جب ہم مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں پھر نماز کا آرڈر آ جاتا ہے، روزے کا آرڈر آ جاتا ہے، حج کا حکم آتا ہے، زکوٰۃ کا، دیگر عبادات کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بڑی عام بات سمجھیے، ہر عبادت کے لیے اللہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ یار پلیز یار جاگے نا، جاگے، یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یار، پھر سامنے کوئی آنکھوں والے بیٹھائے گئے۔ ہر کیا بولا میں نے، بولیے، ہر عبادت کی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ شرطیں رکھی۔ نماز ہم نے پڑھنی ہے تو اس کے لیے شرط رکھی ہے، وضو کرو پہلے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، آگے نماز وضو کا حکم۔ یعنی اگر کوئی آدمی بڑی تگڑی کر کے قرات کر کے نماز پڑھے لیکن اگر شرط نہیں پائی گئی، وضو نہیں تھا تو نماز، یعنی یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ اتنا سا ثواب ہے، یہ اتنا سا ثواب ہے، یہ اتنا سا، بھئی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ شرط ہی نہیں پائی گئی۔ روزے کی شرطیں، حج کی شرطیں، دیگر شرطیں ہیں نا، تو جب تک شرطیں نہیں ہوں گی اس وقت تک اس عبادت کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ بچے سے لے کر بڑے تک ہر مسلمان اور ہر مومن اس بات کو سمجھتا ہے۔ آج تک آپ احباب کو یہ تو بتایا گیا نماز کی اتنی شرطیں ہیں، نماز دیاں 7 شرطاں ہیں، یار مہربانی کرو، رٹے لگائے گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا گیا مدرسوں میں، روزے کی اتنی شرطیں ہیں، فلاں کی یہ شرطیں ہیں۔ کبھی کسی مولوی سے آپ نے پوچھے مولوی صاحب ایمان کی کتنی شرطیں ہیں؟ بھائی صاحب کوئی بھی مدرسہ ایسا نہیں کہ جس میں بچے کو نماز کو سکھائی جائے اور اسے وضو کا طریقہ نہ سکھایا جائے۔ دنیا کی کسی بھی فقہ کی کتاب کو اٹھا کے پڑھو، اس میں نماز بعد میں آئے گی، وضو پہلے آئے گا۔ جاگنا یار مہربانی، سر نہیں ہلانا، زبان دو، دانت دو، ایک محفل نو چکو کہ بھئی پتہ لگے کہ پھر میں بھی جملے بولا نا، فطرتی جملے بولا۔ سڑیا دا بندہ بیٹھا ہوئے پتہ نہیں مولی کے گل کرے، بندہ ادھی طبیعت اتھی رہ جائے، ہے کہ نہیں یار، بازو کو کر بیٹھو۔ میں پھر لفظ بول رہا ہوں، ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی شرط ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایمان پر ڈیپینڈ کرتی ہے ساری عبادت؟ یعنی جتنی بھی عبادتیں ان کی شرطوں میں پہلی شرط ہے بندہ مومن ہو۔ یہ علماء بیٹھے پوچھ لیں، نماز کی پہلی شرط، روزے کی پہلی شرط، جتنی عبادتیں ان میں پہلی شرط ایمان، باقی اگلے کم بات ہے۔ اچھا تو اب نماز کی شرط تو ہے، روزے کی شرط بھی ہے، زکوٰۃ کی شرطیں بھی ہیں، ساری شرطیں ہیں یار۔ جو شرط ہے ایمان، کیا ایمان کی بھی کچھ شرطیں ہیں یا وہ بے شرط ہے؟ تو ظاہر ہے یہ ایمان اور کفر کی باتیں یہ ہم اپنے گھر سے تو کر نہیں سکتے، یہ بانی شریعت نے جو ہمیں بتایا ہم اس کو ایسے ہی مانیں گے۔ تو آپ حضور سے نہ پوچھ لیں
کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتایا کہ طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، آپ نے ہمیں بتایا کہ اگر فلاں فلاں شرط نہیں پائی گئی تو روزہ نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگی، حضور اس ایمان کے لیے بھی کوئی شرط ہے؟ فرمایا ہاں، والذی نفسی بیدی، میرے نبی نے قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدی، میرا سونا نبی قسم اٹھا کر بولے یا رسول اللہ آپ نے نماز کی شرطوں میں قسم نہیں اٹھائی۔ یہ قسم سے آغاز، پہلے میں حدیث پوری کر لوں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ والذی نفسی بیدی، جس رب کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، مجھے اس کی قسم ہے، لن يدخل الایمان قلب رجل لن يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتی کما قال علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری اہل بیت کے ساتھ اللہ کی وجہ سے اور مجھ محمد کی قرابت کی وجہ سے پیار نہیں کر رہا۔ بھئی ہے توجہ سب کی، پلیز یار جاگیں، اے جنہ جنو لکھے یار ہیں نا یار منہ بڑھا کے نہ بیٹھے سے اے سارے بچے جڑے نے بچیاں دی جگہ یار بڑے بندے آؤ، آج میرا دل کرتا ہے کہ میں کوئی تقریب پھر پیڑ لائی ہے اے بڑے بندے تھے نا بچیاں دی جگہ آ جائے، اے طلب علم اٹھو نا یار، طلب علم نونج بھی جتھے انہوں نے سمجھ کو نہیں آنی تے نہ انہاں داد دینی، کیونکہ خاموش مخلوق ہے، وہ داڑھی قرآن یاد کر کر کے تھکے ہوں گے۔ اگے آؤ بڑے بڑے ذوق والے بندے تھے بیٹھے، ان کو بھی تھوڑا پیچھے کر دینا، بالکل فرنٹ پہ ذرا تھوڑا ان کو پیچھے کریں، آپ آگے آئے، ان کو ٹیک لگوا دیں پیچھے، آپ آگے آئے، ادھر پہ ہو نہیں یار پتہ لگے کوئی میں تقریر کر اڑنا پتر تسی نے کہنے کے تھوڑے پیچھے جاؤ نا یار، تے جا کے بھیسو بسم اللہ، تو بھائی اٹھ بھائی تو خاموش بندہ ہے، خاموش بندہ میرے سامنے تقریر چ نہیں بینا، ہاں اے میں پہلے دساں پھر پیچھے آ کے جی میں مول قریشی صاحب بے عزت کر گئے ہیں نہیں، اے بھائی خطیب دے سامنے بندہ بہوے نا، اگے آیا ملنگا اگے آئے تھے اے اس بچے علی جگہ آ جا، ایتھے آئے تھے پتہ لگے نا یار تو تقریر سنو، تھوڑا جا پیچھے ہو پتر، تھوڑا پیچھے ہو، ایتھے بیٹھ، شاباش شاباش شاباش، تسی بھائی تگڑے ہونا ہے، بسم اللہ، اے پھر مرجا نہیں تے چھڑ دو۔ بے مثل جہان میں ہیبت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، راج تھا زہرا کے لال کا، اے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ میرے سونے نبی، میرے پیارے نبی نے قسم کھائی، فرمایا والذی نفسی بیدی، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک کسی کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میری اہل بیت کے ساتھ رب کی وجہ سے اور میری قرابت کی وجہ سے پیار نہیں کر لیتا۔ یہاں سے پتہ چلا نماز کی شرط وضو کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، اور اس سے پہلے بندے کا مومن مسلمان ہونا، پھر لباس کا پاک ہونا، تکبیر تحریمہ، اور پھر نیت، یہ شرطیں قبلے کی طرف منہ، یہ نماز کی شرطیں گے، اور آل بیت کا پیار ایمان کی شرط ہے۔
لیکن میرے دوستو یہاں ایک مسئلے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. میرا سونا نبی نماز کی شرطیں بیان کریں، قسم نہ کھائیں. روزے کی شرطیں بیان ہو، قسم نہ کھائیں. حج کی شرطیں بیان ہو، قسم نہ کھائیں. اب ہاتھ باندھ کے اس مقدس بارگاہ میں عرض کرنا بنتا ہے، یا رسول اللہ باقی شرطیں قسم کے بغیر ہے، ایمان والی شرط قسم کے ساتھ کیوں ہے؟ میرا ذوق کہتا ہے گویا جواب آئے گا. قسم ویسے شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے جدھر جدھر انکار ہو ادھر ادھر قسم. جتنا جتنا انکار اتنا اتنا کلام کی تاکید آتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ نبی جن یاروں کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں وہ تو میرے نبی کے وہ یار ہیں. نبی قسم کھائے وہ پھر بھی مانتے ہیں. میرا نبی قسم نہ کھائے وہ پھر بھی مانتے ہیں. تو پھر یہ نبی نے قسم کیوں فرمائی؟ میرے سیدی و مرشدی آپ نے فرمایا بیٹا میرا نبی صرف صحابہ کا نبی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والوں کا نبی ہے. نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی نہ یہ قوم وضو کا انکار کرے گی، نہ یہ حج کا انکار کریں گے، نہ یہ دیگر شرطوں کا انکار کریں گے. معاملہ میری آل بیت آئے گا، وہاں ڈاما ڈول ہوں گے. فرمایا چلو ہم قسم اٹھا دیں گے تاکہ تمہارے یقین میں مضبوطی آ جائے. اسی لیے میرے دوستو یہ بڑا واضح سا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی استاد پہلے سکھاتا ہے وضو کا طریقہ، پھر سکھاتا ہے نماز، کیونکہ اگر وضو نہ ہوا نماز نہیں ہے. اسی لیے میرے نبی نے ہر ماں پر ہر باپ پر 3 چیزوں کا زور دیا. فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، میرا پیار، میری آل کا پیار، قرآن کی تلاوت. اب بڑا جملہ بولنے لگو. ایک دن ایک مجذوب سید بیٹھے ہیں، شاید میں نے پہلے بھی کہیں آپ کو سنائی. ایک دن ایک مجذوب سید مجھ سے کہنے لگے بابا قریشی نیڑے آ، میں بڑا ڈرتا ہوں اور ویسے ابھی شرعی مسئلہ یہ مجذوبوں کے قریب نہ جاؤ، نہ ان کی تائید نہ ان کی مخالفت، بس دور دور رہو. کیا پتا وہ کب کس حال میں ہو، شاید وہ کسی ایسے جلال میں ہو کہ تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو، تم ان کی حالات کا ادراک نہ کر سکو. وہ کچھ بولیں وہ ہو جائے. پلیز یاد کے بیٹھ. اور یہ میں گپ نہیں لگا رہا، میرا نبی خود فرما رہے ربا اشعث اخبر مدفوع بالابواب. اے کچھ لوگ ایسے آئیں گے اخبر اشعث اخبر اشعث اخبر، بکھرے ہوئے بال، پراگندہ کپڑے، لیکن ان کی شان بارگاہ رب العزت میں یہ ہوگی لو اقسم علی اللہ لا ابرہو. وہ رب کا نام لے کے جو قسم کھائیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. مجھ سے کہنے لگے سید بادشاہ مجذوب سید ہے بابا قریشی ٹنڈے کو ایک سوال پوچھا. میں کیا حضور حکم ہو؟ مجھے کہنے لگے یہ بتاؤ حضور کتنی چیزیں امت کو چھوڑ کر دے کر گئے تھے. تے ہن ایک جملہ بولاں گا
اور توجہ بھی چاہوں گا، آج ایک نئی مخلوق پیدا ہو گئی جو کہتی ہے کہ اللہ دا نبی سانو کتاباں دے حوالے کر کے گیا ہے، بابیاں دے حوالے کر کے نہیں گیا، بابوں کے حوالے کر کے نہیں گیا، کتابوں کے حوالے کر کے گیا ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمت ہے تو کوئی ایک قرآن کی آیت پڑھ، ایک حدیث پڑھ کہ نبی نے کتابوں کے حوالے کیا۔ نانا بخاری میں موجود، ترمذی میں موجود، نسائی میں موجود، مسند احمد بن حنبل میں موجود، کنز الامہال میں موجود، دیگر طبرانی اوسط میں، طبرانی کبیر میں موجود۔ میرے مصطفیٰ کریم میرا نبی سوا لاکھ کے مجمع میں آخری بڑا خطبہ اپنے یاروں کو دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں دنیا سے جانے لگا ہوں لیکن انی ترکتو فیکم الثقلین، میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور یہ اتنی سختی کا خطبہ ہے کہ میرے نبی نے آخر میں 3 بار فرمایا، پہلے بتایا وہ 2 چیزیں کون ہیں، فرمایا ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ پھر میرا نبی سوا لاکھ کے مجمع میں کہتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میرا نبی 3 بار فرماتے ہیں میں تمہیں آل کے مسئلے پر خدا سے ڈراتا۔ 3 بار فرمایا، 3 بار فرمایا، 3 بار فرمایا۔ اور جو دوسری روایت ہے ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، اس میں ذرا الفاظ اور ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن پکڑو گے لم تدلوا بعدی، میرے بعد نا ترجمہ ٹھیک کرنا ہے، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ احدہما اعظم من الآخر، ایک دوسرے سے بڑی ہے کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اہل بیت ہے، ان کا دامن پکڑو گے کبھی بھی، یار بہت جاگنا ہے ذرا، منہ چو بولنا پتر جوان جانا ہے، منہ چو بول، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پتہ چلا میرا نبی 2 چیزاں دے حوالے کر کے گئے نے، کتاباں دے حوالے نہیں، کتاب اللہ دے حوالے۔ سننا ہے سب نے، میرا نبی فرماتے گئے کتاب اللہ، میں تانوں کے دے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ دی کتاب دے۔ اس بچے پیچھے کرو یار، پیچھے ہٹ جا بیٹا، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جا، پر بازوق سا بندہ ہو ہے کہ بالکل ہی میرے سامنے ہے جی خاموش قوم آ جاندی ہے، پوری محفل کو جو نا ایتھے آؤ یار، وہ بازوق جا بندہ ایتھے آؤ سامنے۔ یہ بھی ایک بار میرے اس سے مسئلہ ہے، وہ آ بھی جانا یار، تم سائیں اچھلے موبائل نہ کھڑی ہے در میرے در شاباش۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی، ہاں جی ایک اللہ کی، تو پہلی بات میرا نبی امت کو کتاب اللہ کے حوالے کر کے گئے، اور دوسرا فرمایا اہل بیتی۔ او چلیا اے 10 اہل بیت کون نے؟
میرا نبی فرماتے ہیں پکڑ کے رکھنا، ان کا دامن پکڑ کے رکھنا، اور تم خود ہی کہتے ہو آل بیت میں کون ہے؟ بابا علی، بابا علی، بابا حسن، بابا حسین، اور چلیا نبی کتاب باد حوالے کر کے نہیں، کتاب اللہ دے حوالے کر کے گیا ہے کہ میرا نبی بابیاں تو ڈک کے نہیں، بابیاں دے حوالے کر کے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں کا حسین کا، او چلتا ہے دو جہان میں سکا حسین کا، اے بے ادب یزید تو اب جائے گا کہاں؟ اے بے ادب یزید تو اب جائے گا کہاں؟ دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا، اے جڑے حافظ بیٹھے ادھر انہوں بھی ہلاؤ ذرا بولو، دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا۔ بیٹا قریشی 10 اللہ دا نبی کنیاں چیزاں چھڑ کے گیا؟ یار میں مجذوب دی گل کر رہا ہے، میں کہا جی 2 کیڑی کیڑی؟ کتاب اللہ دی کتاب دے اطرت رسول اللہ، نبی پاک کی آل، 2 چیزیں چھوڑ کے گئے۔ بڑا سوال آنے والا ہے، آپ کو ہلا کے رکھ دے گا۔ ڈاکٹر صاحب بابا جی نے کہا جی بیٹا جی منو دسو کہ حضور کنیاں چیزاں دے والے کر کے گئے؟ میں کہا 2 کیڑی کیڑی؟ تیری کمی سی پتر، کتاب اللہ سنت رسول اللہ یہ اکٹھی آ گئی، اور اطرت رسول اللہ۔ اچھا 2 چیزیں چھوڑ گئے؟ میں کہا جی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے۔ کہنے لگے اے 10 حضور فرمایا جے تسی انہاں دا دامن پکڑو گے تے گمراہ نہیں ہوو گے؟ جی بالکل۔ فرمایا تو 10 پھر قرآن پڑھنے والے گمراہ کیوں ہو جاندے نے؟ خدا دی قسمیں مجذوبہ دے سوال تے پھر انہاں دے جواب بھی میں سناواں گا تے ایک بار تواڈے کلیجے ٹھنڈے ہو جان۔ بتاؤ حضور تو فرما رہے ہیں جی انہاں دا دامن پکڑو گے گمراہ نہیں ہو گے، تے دسو مرزائی قرآن دا دعویٰ نہیں کر رہے؟ یہ کر رہے ہیں، تے پھر گمراہ کیوں نے؟ دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ آئے جن کا دعویٰ اسلام کا ہے، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، ان سب نے قرآن پڑھا۔ تو قرآن نبی نے تو فرمایا اگر قرآن کا دامن پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر گمراہ کیوں ہو گئے؟ میں کہا جی آپ ہی بتائیں۔ کہنے لگے پتر اس واسطے کہ قرآن کو مختلف استاد سکھاتے ہیں، مسئلہ قرآن کا نہیں، مسئلہ استاد کا ہے۔ مسئلہ قرآن کا نہیں، جیسے ہے نا یدل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا۔ بھائی حضور تو کہہ رہے ہیں قرآن پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے،
لیکن یہاں گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے جناب اس لیے کہ قرآن کے استاد کا مسئلہ ہے. اگر قرآن سکھانے والا استاد گمراہ ہے تو پڑھنے والا شاگرد بھی گمراہ ہے. بڑا خاص سوال کا اگلا جواب. میں نے کہا جناب پھر حضور تو کہہ رہے ہیں اگر ان کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. کہا جناب دیکھیں دو چیزوں کا کہا ہے ایک نہیں. تسی کہندے ہو جے تیرے ہاتھ وچ بندوق تے سوٹی ہوئے گی تے توں ٹہویں گا نہیں. تے ہن بندہ دو بندوقاں رکھے پھر بھی نصاب پورا نہیں. تے جے بندہ دو سوٹیاں رکھے پھر بھی نصاب پورا نہیں. تو حضور نے فرمایا دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں دونوں پڑھنا ہے قرآن تے آل. فرمایا او قاری گمراہ نہیں ہوندا جیڑا قرآن بعد وچ پڑھے تے آل دا دامن پہلے. اگلا جملہ آنے لگے خدا دی قسم اگلا جملہ آنے لگے. پھر فرمایا مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے حضور نے ایک حکم دیا تھا کہ اولاد کو آل کا پیار سکھاؤ اور اس میں ترتیب یہاں قرآن کی ترتیب پہلے عطرت کی ترتیب بعد اور جب سیکھنے کی باری آئی وہاں آل کی ترتیب پہلے ہے قرآن کی ترتیب بعد. یار جو اہل علم ہے ان کو تو پتہ ہے یار میں کتنی گہری اور مزے کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. جب بیان کیا چھوڑ کے جانے کی باری قرآن پہلے آل بعد اور جب سیکھنے کی باری آئی کہ اپنی آل کو قرآن سکھاؤ تو وہاں قرآن بعد میں. پھر فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ قرآن سکھاتا ہے مولوی آل سکھاتی ہے ماں. ایک طالب علم جامعہ رضویہ میں گیا وہاں اپنی تعلیمات اس کو چھوڑ کر کسی اور وہاں اپنی تعلیمات. مدرسہ بدل گیا ذہن بدل گیا استاد بدل گیا ذہن بدل گیا. فرمایا آل کو کون سکھاتا ہے ماں. تو چونکہ ماں کا تعلق ہے خون کے ساتھ باقی سب بدلتا ہے خون نہیں بدلتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوستان عزیز میں نے جو تقریر کرنی تھی میں پیغام دے گیا. کیا 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 اگر خون سلامت ہے تو ماں 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 اگر شریف ذاتی ہے. کیوں کہ آل کا ادب اور محبت شریف ذاتیاں سکھاتی ہیں. اور یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا 3 لوگ ہیں 3 جو میری آل بیت سے بغض رکھتے ہیں یعنی میری آل بیت سے وہ محبت کر ہی نہیں سکتے. دوسری حدیث جس کو دیکھو میری آل سے بغض کر رہا ہے سمجھو اس میں 3 میں سے ایک ضرور علت پائی جاتی ہے. یا تو یہ منافق ہے یا یہ حرام زادہ ہے. سادہ مانا کہ بنسی اس دی اماں کو لو خطا ہوئی ہے اس کی ماں سے قصور ہوا ہے. تیسرا معنی بنے گا تیسرے کون ہے تیسرا کون ہے کہ جو آل بیت سے بغض رکھے گا. اس تیسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا حالت غیر طور کی پیداوار. نہیں سمجھ آئی؟ اے جڑے دیہڑیاں وچ نیڑے جانا ابیراں نوں منع ہوندا ہے. حکم ہوندا ہے کہ جدوں تک غسل نہ ہوئے تے تسی نیڑے نہ جاؤ. تے بعض اوقات کوئی تاولی دا پتر اٹھے غسل تو پہلے معاملات کر پے تو او جڑا جمسی نے ساتھ نے غیر طور والا. یار نہیں سمجھ آئیے یار. حرامی 2 طرح دا ہوندا ہے. ایک او جڑا پیو دا نہیں دوسرا او جڑا ہوئے پیو دا. پر انہاں دیہڑیاں تے انہاں لمحیاں دی پیداوار ہے جنہاں لمحیاں وچ نیرے جان دی اجازت.
بولو یار سبحان اللہ. رمضان دا روزہ ہوئے تے میاں بیوی اس تے نیڑے جانا حرام ہے. سمجھ آ رہی ہو؟ تے روزہ بھی کھاوے ماں بھی تے پیو بھی. ہن او جڑا جمشی نہ ہو ویسے تے پیو دا ہی ہے. گل نہیں سمجھے؟ اللہ تے 3 قسم دے لوگ نے جی. حضور فرمایا اے میری آل نال پیار. اچھا تے ہن جیڑی ماں پتر نو سکھاوے نبی دی آل دا پیار تے اے دا مطلب کہ اے ہے شریف زادی. کیونکہ اگر شریف زادی نہ ہوتی آل نبی کا پیار نہ سکھاتی تو چونکہ ماں سے رشتہ ہے خون کا, خون کبھی نہیں بدلتا, اس لیے ماں کی گود میں جو آل کے پیار والا پڑا ہوا سبق ہے وہ بھی کبھی نہیں بدلتا. اسی لیے میرے دوستو ہم یہ جو محرم کے جلسے گئے ہیں, یہ جو آل بیت کی محبت کا اظہار ہے, یہ کر کے اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ایمان بھی سلامت ہے, ہمارا خاندان بھی سلامت ہے, ہماری ماں بھی شریف زادی ہے, ہمارا باپ بھی شریف آدمی. صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا, افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا, ہے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی, ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی, اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا, ہاں صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. الحمدللہ ہمارے دلوں میں نبی کی آل بیت کا پیار موجزن ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے ہم ہی لوگ ہیں جو مومن ہیں, ہم ہی لوگ ہیں جو حلالی ہیں, ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے, سیرت کے, کردار کے پاکیزہ ہیں. آؤ دوستو, آل بیت کا پیار ہمارے خون کا بھی تقاضا, ہمارے ایمان کا بھی تقاضا, ہمارے خاندان کا بھی تقاضا ہے. آل نبی کا پیار یہ سب پہ فرض ہے, اور جہاں پیار ہو محبوبوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بندہ ایک بار نہیں بار بار بولتا ہے. اور سن لو, میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو کربلا کی یاد میں سجائے جانے والے پروگرامات ہوتے ہیں, ہونے والے اجتماعات ہوتے ہیں, ان میں ہونے والے خطابات ہوتے ہیں, ان کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 خطاب علی الفضائل, یہ ممدوح کی شان بیان کرنا مقصود ہے, جو ہمارے محبوب ہیں ان کی شان بیان کرنا مقصود ہے. اور دوسرا وہ جو کربلا میں ظلم ہوا اس ظلم پر احتجاج کرنا مقصود ہے. دوستانے گرامی بڑے بڑے احتجاج ہوئے, ختم ہو گئے, سال گزرا ختم ہو گئے, 2 سال گزرے ختم ہو گئے, یا حد جائے 5 سال گزرے ختم ہو گئے, یا اگر بڑا بھی دور گزرے 1 نسل گزری ختم ہو گئے. اور کربلا میں جو ظلم ہوا نہ جانے وہ کتنا تگڑا ظلم تھا, کتنا بڑا ظلم تھا. 1 نسل نہیں 1400 سال بیت گئے, غم بھی تازہ ہے, عشق بھی.
جاگنا ہے گا. غم بھی تازہ ہے, عشق بھی تازہ ہے, پیار بھی تازہ ہے, اور قاتلوں سے نفرت بھی. صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ حسین کا. ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی. ایک پل, بار بار کیوں کھول رہے ہیں, حکومت یزید کی. ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی. اب صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ حسین کا. ہاں صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. شاد کربلا منانے والوں, کربلا کی یاد میں آنسو بہانے والوں, آؤ آؤ. کئی لوگوں کو زمانہ گزر گیا, بڑے بڑے ملے بڈھے ہو گئے نے, بال انہاں دے چٹے ہو گئے نے, کتاباں پڑھ پڑھ کے انہاں دیاں اکھیاں دیاں لوئیاں ختم ہو گئیاں نے, پر انہوں اے گل سمجھ نہیں آئی کہ جناب اے اتنا دور گزر گیا, اب غم حسین کیسا, اب رولا کیسا. او جی دل کا امتن قد خلت لہا ما کسبت, او زمانہ گزر گیا ہے لہذا گل گئی تے ہن کوئی اج دے دور دی گل کرو. میں نے کہا نا یہ جس غم کو ہم یاد رکھے ہوئے ہیں, جس کربلا کی ہم یاد لیے بیٹھیں گے, ذرا سن. جنہوں نے دیکھ لیا یا جنہوں نے سن لیا یہ تو ایک بات ہے کہ اس طرح صبحائے جائیں, وہ یہ ایسا غم ہے ابھی 60 سال بعد اس نے وقوع پذیر ہونا ہے. میرا نبی مدینے میں آنسو پہلے بہا رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ احتجاج 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 کہتے ہیں جناب. احتجاج اتنے 100 سال بعد کیسا احتجاج بنتا ہے. میں نے کہا ابا تیرا مریا ہوئے احتجاج کوئی نہیں, صدر وزیر اعظم مرا ہو احتجاج کوئی نہیں, لیکن تجھے شاید پتہ نہیں یہ کون دنیا سے گیا ہے, یہ کس کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا ہے, یہ کس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا ہے, یہ کس کے خاندان کو تڑپایا گیا ہے. ہاں یہ حسین ابن علی ہے. جاگنا ہے گا, اب جاگنا ہے. یہ حسین ابن علی ہے. یہ کون ہے, یہ کون, یہ کون, حسین کون ہے؟ تو مجھ سے اگر سننا ہے تو پھر میں یوں تعارف کرواؤں گا. 2 جگہ اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین, جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس شمشیر دا نام حسین. دراصل اسلام دی دنیا اندر تشہیر دا نام حسین میں وارث کیوں نہ فخر کرا, میرے پیر دا نام حسین. حسینیت 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 حسینیت, یزیدیت یزیدیت, نعرہ حیدری. کیوں نہ فخر کرا, فخر کرا, میرے پیر دا نام حسین.
جملہ ہونا سائے لے کے ٹرنے جڑے منٹ میں اگے گزارنے نے اسی جملہ لے کے ٹرنا ہے احتجاج تو بنتا ہے بھئی میرا نتیجے والا جملہ کیا ہوگا یعنی لوٹ کے میں نے آپ کو کس جملے پہ لے کے آنا ہے احتجاج اللہ اکبر یہ کون حسین ہے یہ کون حسین ہے جو زمانے کا پابند نہیں ہے اگر حسین کسی زمانے کا پابند ہوتا تو جس زمانے میں ہوتا اسی زمانے میں احتجاج بھی ہوتا چونکہ صدیاں حسین کی ہے ہر زمانہ حسین کا ہے لہذا ہر صدی میں ہر زمانے میں حسین بھی باقی ہے حسین پر کیا جانے والے ظلم پر احتجاج بھی باقی ہے بھائی ذرا جاگیں گے توجہ رکھنے آپ نے سب نے ذرا دھیان میری طرف رکھنا احتجاج تو بولو احتجاج کیا ہوتا ہے جس کام سے آپ کو نفرت ہو جس کام کو آپ غلط سمجھتے ہیں اس کے خلاف اٹھائی جانے والی آواز کو بولو ادھر ہو یار ادھر ہو اس کے خلاف اٹھائی جانے والی آواز کو احتجاج کہتے ہیں اس کے خلاف کیے جانے والے عمل کو احتجاج اس کے خلاف کیے جانے والے ایکشن کو احتجاج کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھ تو میں تجھے بتاؤں گا یہ جو ہم شادی حسین میں جلسے کریں یہ بھی احتجاج ہے یاد حسین میں لنگر کھلائیں یہ بھی احتجاج ہے پانی پلائیں باقی غلطی سمجھ آ گئی اے سمجھ نہیں آئی سبیل لانے دا کی مطلب احتجاج میں کیا کچھ گلاں ہوندیاں جڑیاں خاموش جُتی مارتے بندہ موت کہ جی کے مطلب میں کیا مطلب اسی پیچھے لکھ دیا سبیل بیاد حسین دراصل یزیدیوں کو ہم پیغام دیتے ہیں اور تم نے پانی بند کر کے یہ سمجھا تھا ہم نے نام حسین کو مٹا دیا ہے ہر سبیل پہ لکھا ہوا حسین ابن علی کا نام پلاتے ہوئے لوگوں کے پیار سے پلائے جانے والے شربت کے جام یہ تمہارے منہ پر جوتا ہے حسین مٹا نہیں حسین آج بھی زندہ 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 باد مردہ دوستان گرامی بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے جن جن سے ہمارا رشتہ ہے ان کے حوالے سے احتجاج تو ہم کرتے ہیں لیکن یہ حسین کون ہے جن سے ہمارے ایمان کا رشتہ ہے ہمارے نبی کا رشتہ ہے کتنا رشتہ نبی کہتے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْن أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا ہن میں یہ کہہ رہا پڑھ رہے ہیں احب اللہ یار جڑے افسوس ہے جنا توجہ نہیں کی دی ترکیب دا احب اللہ ہو من احب حسینہ میں ایک اور ترکیب پڑھ رہے ہیں احب اللہ من احب حسینہ ایک معنی بنتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اوے اللہ اس کو محبوب بنائے گا جو حسین کو محبوب بنائے گا احب اللہ ہو اللہ نے اسے محبوب بنایا کسے من موصولہ یہ مفعول ہے من احب حسینہ جس نے حسین سے پیار کیا اور دوسری ترکیب احب اللہ من اب یہ فائل ہے من احب حسینہ اے جس نے حسین سے پیار کر لیا وہ یہ سمجھے اس نے اللہ سے یہ کس کی حدیث ہے میرے نبی کی حدیث ہے حسین مجھ سے میں
علماء موجود ہیں. یہ منی میں جو من ہے یہ ایک من کی قسم ہوتی ہے من زائدہ جڑی لکھن وچ آندی ہے پڑھن وچ آندی ہے مانے وچ نہیں آندی. تسی کہو گے مولوی جی سانو جمیلیاں وچوں کڈو انہاں لفظاں دیاں پیساں وچوں کڈو. ہائے 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 چھڈ ملا شر جامیاں نو کوئی عشق دا باب بنا سانو. نکالے ہمیں پرنانا جڑے اڑے ہوئی ہیں نا لفظاں تے نہیں ہو گیا تے یوں ہو گیا. اسی طرح انہاں نوں دسدے ہیں بندے تے پترو حسین او جانا سمجھو جڑا تواڈے چھوٹے جے عقل وچ آیا ہویا ہے. حسین اوے کہ زمانہ گزر گیا ہے کائنات اسی فکر میں گئے حسین کا آغاز کہاں ہے حسین کا اختتام. یار اب میں تھوڑا سا جملہ بولوں گا. یہ میرے مدرسے کا بچہ ہے پتر تیرا بھی امتحان ہے. حسین منی من زائدہ تو من زائدہ ہوئے مانے وچوں من کٹو تے یہ مانے والی ریشی تے مانا پتہ ہے کہ بن دے حسین میں حضور کے فرماندے حسین میں تو میں حسین بس تقریر میری مکمل ہو. حسین میں حسین یہ کیا مطلب ہے جیڑا حسین نہ لڑے ہو میرے نہ لڑے جنہیں حسین نو تنگ کی تو انہیں میں نو تنگ کی. یہ بھی کسی مولوی دا دماغ خراب نہ ہوئے صحیح حدیث موجود ہے. انی حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. انی حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالم. جڑا حسین نہ لڑے ہو میرے نہ لڑے. کوئی فتوے خود بھی سوچ لیا کرو. ہر ایک جناب سوٹا پکڑ کے مولوی دے بوئے تے نہ جاؤ. اتنی گل تسی نہیں سمجھے ہو جڑا حسین نہ لڑیا ہو حضور نہ لڑیا. انہاں مولویاں دی دماغ دی سمجھ میں آج تک نہیں آئی. اگر کسی نے کدو شریف کی توہین کر دی اور کہہ دیا میں کدو کو پسند نہیں کرتا اس کے دانت توڑ دیے جائیں اس کو تلوار سے کاٹ دیا جائے. اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ اس نے کدو شریف کی توہین کی ہے. اور سبزی میرا نبی پسند کرے وہ دے واسطے مولوی کتنے ایکسائٹڈ نے کہ جڑا کدو شریف کی توہین کرے وہ دا سر لا دیتا ہے. جڑا حضور دے ناخن دی بے ادبی کرے کافر. من قال لشعر النبی شعیر جس نبی دے بال دی توہین کی تھی وہ کافر. جس کیا کہ نبی پاک دے کپڑے میلے ہو گئے سن کافر. جس کیا حضور دیاں مچھاں پا مبارکہ بدیاں سن حقارت نہ کافر. جس کے حضور دے جسم تے میل سی کافر. یہ سمجھ آ رہی ہے مولویاں دی؟ اچھا اتنی گل سمجھ آئیے. جیڑا کدو دی توہین کرے او گیا, جیڑا بال دی توہین کرے او گیا, جس کپڑے دی توہین کی تھی او گیا. تو حضور فرماندے نے حسین میں آ تے میں حسین آ. حسین میں ہوں میں. جملہ نہیں پورا کی تو میں مزہ نہیں آیا. بزرگوں بولنا مشکل ہے پر بچے ایویں نہیں بیٹھو نا بولو نا. حسین میں ہوں حسین ہوں. یار کو مزہ دو یار بولو یار اللہ دو. حسین یار میں حیران کدو شریف دی توہین کی تھی کہ مولوی کی کہندے نے کہ ہو گئے کافر. کپڑیاں دی توہین کی تھی کافر. امامے دی توہین کی تھی کافر. نکیاں نکیاں گلاں دی توہین کی تھی اخی کافر. این ادب گاہ زیر آسمان نازک تر یہ دربار محمد ہے, بڑا نازک مسئلہ ہے. نالین کی توہین بھی کرو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے.
فلانا کرو تو کافر ہو جاتا ہے. ان مولیاں اسی جائی کھلو کے پوچھو نلین دی توہین کرو تے بندہ کافر ہے, امامے دی کرو تے بندہ کافر ہے, قدو شریف دی کرو تے کافر ہے. تے جیڑا حسین ذات حضور کہندے نے میں ہاں اے میں تے دسو انہاں نو قتل کرن والا یزید نہیں یہ نا تو آتا ہے نا میں گل مولویاں دی کر رہا میرے ساری گل دا چاسی تو ختم کر دیتا. کتھے بندہ بولتا ہے کتھے نہیں بولتا ہے سوچیا کرو بھائی. ہر طرف کے کہندے نے بندہ کافر ہو گیا, لیکن جس ویلے پوچھو جی کہ کربلا جی جنہوں نے امام پاک نو قتل کیتا ہے کون نے, ہمیں اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. مارو ماؤ دیا بچیا تیرے کو قدو شریف دے بارے پوچھا جائے گا, تیرے کو نالین دے بارے پوچھا جائے گا, تے حسنین دے بارے نہیں پوچھا جائے گا. خبردار یہ بدتمیزیاں مت پھیلاؤ. اگر تمہارا پیار ہے یزید یا قاتلان اہل بیت کے ساتھ تو کھل کے سامنے آؤ, یوں منافقت مت کرو. کیڑا کوئی بڑا مسئلہ ہے وہ پڑھاؤ. وہ میرے ویرو بتاؤ نبی دے جتیاں دی توہین کرے تے کون ہے, امام کپڑے دی تعریف کرے تے کون ہے, اور ناخن دی تعریف کرے تے کون ہے کافر. تو حضور کہہ رہے نے حسین میں ہاں تو میں حسین ہاں. اس حسین دی صرف توہین نہیں تذلیل توہین اور اس قدر خباثت کہ بے دردی کے ساتھ ان کا سر کاٹ کر اس گلے پہ چھری چلائی جائے جس کرے بات پہ میرا نبی بوسے دیا کرتا تھا. آج اگر حجر اسود کو کوئی پتھر مارتے کہتے کافر ہو گئے, کیونکہ حجر اسود کو رسول اللہ نے بوسے دیے. وہ ظالموں بٹے کو پتھر مارے وہ کافر ہو گیا, تو جو اس گلے کو کاٹے جس گلے پہ میرے مصطفیٰ بوسے دیتے تھے وہ ابھی بھی مسلمان ہے. اسی لیے تو پھر ہم نے ایک معیار رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں. اگر معیار محبت ہے تو ذات مصطفیٰ ہے, ہمارے یہاں معیار محبت ہے وہ خاندان مصطفیٰ ہے. اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں, بیت پاک سے گستاخیاں بیت پاک سے باقیاں گستاخیاں لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت. اللہ دی قسم ہے میں جلسے روز کرنا ہوں پر اے باب رضوی دی محبت ہے. اللہ میرے ویر کو سلامت رکھے, اللہ اس مرکز کو سلامت رکھے. یہاں لکھ پتی کروڑ پتی لوگ بیٹھے ہو, اے اج بارش ہوئی پانی آیا ساری مسجد پانی نال بھر گئی. او حجی بھی تواڈے دل نو کوئی ہلچل نہیں ہوئی. کاش اگلے سال اسی آواں اے مسجد تھلے نہ ہوئے, اے روڈ تو 4 فٹ اچھی ہوئے, تے اتھے پہ کے اسی سرکار دی یاد دے قصیدے پڑھیے. اے میں نو پتہ ہے کہ ہر چیز دا ایک ٹائم مقرر ہے. شاید اے آل بیت دی محبت دا فیضان اتھوں شروع ہو جاوے, کسے ایک بندے دے دل دے وچ اے درد آ جاوے کہ چلو اے باب رضوی دے مرکز نو بڑا کریے. اتھوں قرآن بھی بولے گا, اتھوں آل بیت دے عشق دی اسلامی بن گیا. واہ واہ. پھر مل کے ہون اسی لہجے میں سننا ہے آل بیت پاک سے پاڑی دے کے ہے آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ ہے
اے ڈھلیاں طرح نہیں، اے ہولے لے جے نال نہیں، کیونکہ جدوں پیار دی گل کیتی جاندی او ہولے لے جے نال، تے جدوں احتجاج دا نعرہ لایا جاندا ہے او زور لا کے لایا جاندا ہے، تے ہنج کہنا ہے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، جان دینا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، بابا، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، مل مل کے کہہ دو جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت، جان عالم او فدا اے خاندان اہل بیت، کس شکی کی ہے حکومت، ہائے یہ کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان آل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت، او میرے ربا تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں، تیری قدرت تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپیں بے زبان، اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپیں بے زبان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بولیے لعنت اللہ علیکم دشمن منان اہل بیت، کربلا کا منظر ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے، ادھر حق والوں کی کچھ قربانیاں ہو گئی ہیں، باطل یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری کامیابی قریب ہے، یہی 10 محرم کا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، صحرائے کربلا ہے، دشت نینوا ہے، خاندان مصطفیٰ ہے، 3 دن کی پیاسی میرے نبی کی آل بیت ہے، لیکن نہ اف ہے نہ ہائے ہے، نہ ماتم ہے نہ سینہ خوبی ہے، نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے، بلکہ بس ایک ہی زبان پر کلمہ جاری ہے، ایک ہی ورد زبان ہے کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے،
جناب حضرت سیدہ زینب میرے نبی کی نواسی، مولا علی کی بیٹی سیدہ زہرا کے دل کا چین، دونوں ویروں کی لاڈلی بہن سیدہ زینب آپ خیموں کے اندر ہیں، میرے امام علی مقام شہداء کی لاشیں ایک ایک کر کے اٹھا کے رکھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے جا رہے ہیں اے اللہ تو گواہ ہے، ان ظالموں نے ظلم کیا ہے، تیرے حسین نے صبر کیا ہے۔ دوستان گرامی، اسی لمحے حضرت زینب آپ اندر سے بولی، میری امام نے خیموں سے شور کی آواز سنی، آپ دوڑے دوڑے آئے، زینب یہ شور کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ویر آ کر ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ شور سغرا کا ہے، یہ شور سکینہ کا ہے، یہ شور مخدرات عصمت کا ہے، یہ شور اس خانوادے کا ہے، اس لیے کہ ننھا علی اصغر پیاس کے مارے بے ہوش ہو گیا ہے۔ امام علی مقام آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ امام علی اصغر آپ نہ ڈھالیں، پیاس کے مارے آپ کی حالت بڑی نازک ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے حضرت علی اصغر کو اٹھا کے امام علی مقام کی گود میں رکھا، فرمایا حسین مہربانی کرو، جاؤ اس کو اٹھا کر لے جاؤ، ان یزیدیوں کو کہو یہ کچھ بھی ہو لیکن کلمہ تو ہمارے نانا کا پڑھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ او لوگو دیکھو یہ ننھا میرا بیٹا ہے، یہ ننھا سا بچہ ہے، اسی اگر چند قطرے اس کے حلق میں پانی کے ٹپکا ہو گئے، یہ تلوار پکڑ کے میدان میں نہیں آ جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے سارے قبیلے سارے خاندان کی عورتوں کی حالت بڑی خراب ہے، چلو اتنا تو کر لو۔ امام علی مقام نے فرمایا زینب میں ان بدبختوں کی فطرت سے واقف ہوں، لیکن چل اگر تو کہتی ہے تو میں یہ تمام حجت بھی کر لیتا ہوں۔ میرے امام ننھے علی اصغر کو اٹھا کے لے گئے، آپ نے جا کر فرمایا او یزیدیو ذرا رک جاؤ، قریب آؤ، ذرا یہ دیکھو یہ میرا ننھا سا 6 مہینے کا میرا بیٹا ہے، پیاس کی ماری پیاس کی شدت میں اس کی حالت دگرگوں ہے، چلو تم اپنے ہاتھوں سے چند قطرے اس کی حالت میں ٹپکا دو، اگر ایسا کرو گے یہ تلوار پکڑ کے تمہارے مقابلے میں نہیں آ جائے گا، چلو ایسا تو کر جاؤ، مجھے ہاتھ میں پانی نہ دینا، اپنے ہاتھوں سے اس کے حلق میں چند پانی کے قطرے ٹپکا دو۔ اتنے میں ایک بدبخت آگے بڑھا، کہنے لگا حسین ذرا بچے کا منہ تو دکھا۔ میرے امام نے ننھے علی اصغر کو سامنے کیا، اس بدبخت نے ایک بڑا سا تیر کمان پہ چڑھایا، کھینچ کے اتنے زور سے وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں اتارا کہ تیر ان کا گلہ کاٹ کر میرے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ میرے امام کے بازو سے بھی خون نکلنے لگا، حلقِ اصغر سے ایک خون کا فوارہ چھوٹا۔ حضرت امام بولے، فرمایا رے او بدبختو، تم نے خون رسول کبھی حیا نہ کیا، تم نے خون رسول نسبت رسول کو بھی پامال کر دیا، پر چلو چلو یہ تمہارا کرنا ہے۔ آپ نے خون علی اصغر کو اپنی مٹھی میں اٹھایا، اوپر دیکھا، پھر عرض کیا مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، تیرے دین کے لیے سے ہزاروں علی اصغر حسین قربان کرنے کو تیار ہے۔ دوستان گرامی، ننھے علی اصغر کی لاش لے کر میرے نبی کا شہزادہ حسین ابن علی آپ خیموں کی جانب گئے۔ اللہ اللہ یہ کون ہے؟ خاموش ہے، اب کوئی آواز نہیں ہے۔ خیمے والی عورتیں سمجھی کہ انہوں نے پانی پلا دیا ہے، لیکن حالت ادھر کچھ اور ہے، حقیقت ادھر کچھ اور ہے۔ ایک شاعر نقشہ کچھ یوں کھینچتا ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ چند اصغر دی
میں کی شان دساں او جڑے پاں شبیر تے سم گئے جڑا سمدا ہائی نت سینے او ہجواں تے تیر تے سم گئے جد آیا ہوئے او ہنجواں تے نیر تے سم گئے اوے کتنا عالی ہے میرا چنی اصغر او جڑے شان تطہیر تے سم گئے او جد تو گھٹ پانی نہیں ملے تے چپ کر کے تیر تے سم گئے حضرت علی اصغر کی لاش جب میرے امام دے کر خیموں کی طرف گئے سیدہ زینب اور حضرت رباب میرے حسین ابن علی کی بیوی سیدنا اصغر کی والدہ سیدہ رباب جب انہیں پتا چلا کہ میرے لال اصغر کی حلق میں تیر اتار دیا گیا ہے دوستان گرامی علماء مورخین محدثین لکھتے گئے کہ حضرت علی اصغر کی والدہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہی اور اس پورے سال میں کبھی چھاؤں نہیں بیٹھی کسی نے قاتل امام علی اصغر سے پوچھا یار تو نے کیا اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ علی اصغر کی ماں چھاؤں میں نہیں بیٹھتی ہر وقت روتی رہتی ہے کہنے لگا یار میں نے وہ تیر علی اصغر کے حلق میں اتارا تھا جس سے میں بڑے جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا جد اصغر دے نوری حلقوں چھٹیاں خون فوارا اورا تڑفیاں جنت اندر دے کمب گیا جگ سارا صدقے او سید شاہ اسوارا او جان دیتی پر آن نہ دیتی او حیدر تے دلدارا یزیدی فوج نے ننھی علی اصغر کے حلق میں تیر مارا کہا کے مارے کہنے لگے حسین یہ تجھے تحفہ ہے اب بھی وقت گئے کہ اب ہمارے امام ہمارے امیر یزید کی بیعت کر لے گویا امام علی مقام گویا جواب دے رہے ہوں اور ادھر سیدہ زینب کے پاس جب یہ پہنچی نا علی اصغر کی لاش تو انہوں نے گود میں رکھا اب کچھ چیزیں لوگ ہوتی ہیں آپ ادھر پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں بندہ کن پکڑا کے انہوں جتیاں مارے اس ظالم کے بچوں خوشی اور غم کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ بھی کوئی پاس بیٹھنے کی چیز ہوتی ہے ایک ماں کا 6 مہینے کا بچہ اس کے گلے میں تیر پرو کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے تو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ اس ماں کے گلے پہ کیا گزری اس ظالموں کو چیزیں تمہاری انسانیت واضح کرتی ہے وہ کتاب میں نہ بھی ہو انسانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم بیان کریں کہ ایسا ہوا پانی بند کر دیا وہ سمجھا کہ میں نے حسین کو گرا دیا حسین یہ تو ایک تیرا بچہ شہید ہوئے نا دوسروں کا بھی کر دیں گے مان لے امیر یزید کی بات آیا ہے آنکھیاں سید ظالم نو
بند کر لے کر نہیں پانی نو بند کر لے کر نہیں پانی نو اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو کوثر دا کنارہ دے چھڑیا کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڑیا زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے چھڑیا زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے چھڑیا کربلا میں جو ہوا وہ اتنا بڑا ہوا کہ احتجاج تو بنتا ہلکے اصغر میں تیر اتارا گیا احتجاج بنتا ہے میرے نبی کے صحابہ کو وہاں شہید کیا گیا یار پورا کریں جملے تقریر مکمل کر احتجاج تو اور اس جنگ کے بعد کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تو حکومت کا مسئلہ تھا یہ کوئی بغض نہیں تھا بس حادثاتی طور پر حسین پاک شہید ہو گئے لڑائی شڑائی ہوئی چلو 2 منٹ کے لیے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں جب حسین پاک کا گلہ کٹ گیا تھا پھر مخدرات عصمت کو رسول کے گھرانے کی بچیوں کو قیدی بنا کر ننگے اونٹوں کی پشتوں پہ بٹھا کے کوڑے مار مار کے کوفے اور کوفے سے دمشق لے جانے کی کیا دلیل ہے دوستان گرامی یہ کوئی چھوٹا سا ظلم نہیں ہوا کربلا کئی لوگ کہتے ہیں جی ایسے تو ہوتے رہتے ہیں تیرا ہونا تیرے بچے یہ کسی اور کے بچے اور رسول کے بچوں میں فرق نہیں ہے جن کے جھولے جبریل جھلائے جن کے رونے پر اللہ کا رسول اٹھ کے باہر آ جائیں اور ان کی ماں سے کہیں فاطمہ حسین کیوں رویا بابا جہان بس ویسے ہی رو پڑے حضور واپس آتے ہیں بڑے ناراض سے ہیں پریشان سے ہو کر آتے ہیں کہتے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر تیرے نانے کے دل پہ گراں تیرے بابا کے دل پہ گراں گزرتا ہے حسین کا رونا اور جو حسین ماں کی گود میں رہے وہ میرے نبی کو تڑپا کے نیند سے اٹھا کے باہر لے آتا ہے جب ان کے لاشے پر گھوڑے دوڑے ہوں گے جب کربلا میں ان کے بچوں کے گلے کاٹے گئے جب کربلا میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ایمان سے بتائیے اس وقت مدینے کے مصطفیٰ پر کیا بیتی ہو اس لیے دوستان گرامی ہم کل بھی اس ظلم پر احتجاج کو نہ تھے ہم آج بھی اس ظلم پر احتجاج کو نہ ہیں ہم کل بھی ان ظالموں پر لعنت بھیجتے تھے ہم آج بھی ان ظالموں پر لعنت بھیجتے اور جس کے دل میں منافقت ہو یزید کی جو پیداوار ہے یزید کے جو چیلچے چلے وہ ہر چیز کے اندر سے اجنے نکالتے ہیں یہ رونا کیسا یہ تو شیعے روتے ہیں یہ سبیلیں پہ شیعے لگاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دوسرے ایک لوگ تھے نا جن کو تکلیف ہوتی تھی نبی کے میلاد کی اجنا کرتے تھے 12 کو تو نہیں پیدا ہوئے 9 کو ہوئے تم یہ حلوے پکاتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے اسی کہنے سے بغیرتا تو نہ اصل تکلیف نبی دے ذکر تو ہے یہ بیچ میں سے اجنے نکالتا ہے اسی طرح ان خبیثوں کو تکلیف ذکر حسین سے بیچ میں کوئی کیا اجنے نکالتا ہے کوئی کیا اب تو ظالم یہاں تک من گھڑت باتیں بیان کرنے لگ گئے ہیں جھوٹے موٹے حوالے دے کر یا پھر موضوع روایتیں بیان کر کے کہ جی 10 محرم واقعہ کربلا کیسے بیان کرتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ خبیث اندر سے ڈنڈی ماریں گے اللہ اللہ 10 محرم ہے اللہ دے نبی دا شہزادہ اللہ دی راہ وچ جان واسطے تیار ہو رہے ہیں اللہ دے نبی دے شہزادے نے صبح صبح اٹھ کے غسل کیتا خوشبو لائی نویں کپڑے پائے اگلی گل بغیرت نہیں کرے گا چپ کر کے واقعہ بیان کرے گا اب ہر عقل مند آدمی ہے وہ گھر جا کے سوچے گا تو صحیح کہ یار اگر غسل کا پانی تھا تو علی اصغر کو پلانے کے لیے پانی نہیں تھا
گویا یہ اس پورے واقعے کے اندر جو ظلم کیا یزیدیوں نے کہ اس خاندان کو پیاسا شہید کیا، یہ اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک کہانی گاڑی. اور پھر یہ آج کل کے منافق یہ لوگوں کو یہ بڑے اپنے آپ کو عاشق رسول کے کر کہتے ہیں بھائیو 10 محرم الحرام کو کرنے کا کام. سبحان اللہ. 10 محرم کو صبح صبح اٹھیے، غسل کیجئے، سرما لگائیے. وہ ادھر میں جی گل کر رہے کیا ایک حدیث کے بچے درس دینے نہیں گلا کرتے ہوئے. دسو نہیں کہتے کہ 10 محرم الحرام کو اٹھو، صبح صبح اٹھو، نئے کپڑے پاؤ، غسل کرو، عصمت سرما لاؤ. نبی پاک نے فرمایا جو 10 محرم کو عصمت سرما لگائے گا اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی. پھر حضور نے فرمایا اس دن کھانے کی کثرت کرو، اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو کھانے کھلاؤ، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جو اس دن اپنے کھانے کی وسعت کرے گا اللہ سورے سال کے لیے اس کے رزق میں تنگی نہیں ہونے دے گا. سبحان اللہ. اے نہ دیکھے ہو رہے نے درس جہاں یہ روایت لکھی ہوئی ہے امام حاکم کہتے ہیں اللہ دی قسم نبی نے نہیں فرمایا اے آل نبی دے دشمنوں نے اپنے گھروں حدیث کری ہے. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ 10 محرم الحرام والے دن لوگ یاد اہل بیت کو بھول کر کھانے پکانے پہ لگ جائیں، نئے کپڑے اور سرمے لگانے پہ لگ جائیں، بننے سنورنے پہ لگ جائیں. فرمایا امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتی ہیں کہ یزیدیوں کا شامیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ 10 محرم کو بڑکیلے کپڑے پہنتے، اچھے اچھے کھانے پکاتے اور باہر نکل کر وہ کھانے پکا کر وہ جناب جشن مناتے کہ آج کے دن آل محمد والا کنڈا نکلا. آل محمد والی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ان کے ساتھ یزیدیوں نے جناب ان کو انجام تک پہنچایا. تو یہ کون کرتا ہے بولو؟ وہ یہ کس کا طریقہ ہے؟ دشمنان ناسبیوں کا طریقہ ہے. اے ماڑے ماڑے چوئے چوئے جناب ساڑیاں مسیحیاں جا کے ہاتھ بدے شزید اے تانوں کے دس رہے نے کہ کرو 10 محرم نویں کھانے پکاؤ، سرمے لاؤ. کوئی اللہ نے عقل دیتی ہوئی تو پھر کیا کرو جی؟ رشتہ داراں نوں کیا کرو؟ دعوت تے بلاؤ. ایمان نال دسو 5 رشتہ دار بھی جس طرح گھر آسان تے سارا دن گھر والے تے کس تے لگ جاسن کھانے پکانے تے، وہ نویں نویں حلوے مانڈے پکانے تے، تے تیاں پتر انہاں دی انتظام کرنے واسطے آل بیت دی یاد کدھر گئی؟ اے دن پتہ ہے کیڑا دن نہیں سی؟ اے دن تے وے کہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ. اگر تیرے بچے تیرے سامنے بیٹھے ہیں انہوں سامنے رکھ کے ان سمجھ یار اگر یہ میرا بچہ 3 دن دا بھوکا پیاسا اس تے گلے تے چھری چلے تے پھر کی ہوسی تے جے اپنا درد تینوں سمجھ آ جاوے تے پھر سوچ حسین ابن علی نے تے سارے ہی قربان کروا دیتے. اے رسول اللہ کے غلاموں کس کس بات پہ روئے؟ آل نبی پہ ہونے والے ظلم پہ روئے، یزیدیوں کے اس کرن کیے جانے والے اس ظلم پہ روئے، پانی بند ہونے پہ روئیں، ہم سکینہ کی چیخو پکار پہ روئیں، سیدہ زینب کے نوحے پہ روئیں، سیدہ زینب کی آنکھوں پر روئیں. کس کس چیز میں آنسو بہائیں یا ان بولیوں کی خباثت پہ روئیں؟ ہاتھ جوڑ کے کیسا خدا دا واسطہ بچیاں نو ضرور عالم دین تے حافظ قرآن پڑھاؤ پر آل نبی دے دشمنوں دے مدرسے میں نہ پاؤ. مہربانی. آج یہ عشق رسول کے نام پہ لوگوں کو فدو لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھو تو اس میں یزید کی ماں کی طریقے لکھی ہوئی. حضرت سیدہ میسون بنت بادل نیک تھیں، پارسا تھیں، تابیہ تھیں، بڑی ہنج تھیں مارے ماؤ دے سریو. وہ اتنی نیک سی حضرت معاویہ اس نے طلاق دے کے کرو کیوں کڑے؟ مطلب ڈائریکٹ اس پیو یزید دی تعریف نہیں کر سکتے. اس دے کے چیلیں چمچیاں تے ماؤ
تے باقی اس نے خنزیران دے جناب جڑے باقی اس دے چمچے کہ نہ ادا گئے بے زیاد تفلانا تھا انہ دی کے کر دینے تعریفاں کر دینے یہ اتنے بغیرت ہیں یہ خبیث ہیں یزید کی ماں عیسائی عورت تھی کسی کے عشق میں مبتلا تھی شادی ہو گئی حضرت معاویہ سے عشق بلا نہ سکی ان کے گھر میں بھی آ کر اپنے محبوب کو یاد کرتی رہی ایک دن حضرت معاویہ نے اس کے شعر سن لیے اور ان شعروں میں اس نے حضرت معاویہ کی سخت قسم کی توہین کی مطلب گندے شعر پڑے حضرت معاویہ کے لیے اور وہ جس کے عشق میں مبتلا تھی اس کے چاچے کا پتر تھا جب حضرت معاویہ نے اس کے یہ بکواس سنے تو ظاہر ہے ایسی پلید عورت کو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتے انہوں نے اس کے لیے محل بنایا تھا سونے سے لاد دیا تھا 300 خادمائیں اس کے آگے پیچھے لگائی تھی کھلا بجٹ تھا اس کے لیے جو مرضی کھائے پی جب آپ نے اپنے کانوں سے اس کے یہ بکواسی شعر سنے تو آپ نے فرمایا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو ایسی حرکت کرے گی اسی وقت اسے گھر سے نکال دیا طلاق دے کے باپ کے گھر بھیج دیا ایک روایت میں کہ یزید اپنے نانے کے گھر پیدا ہوا دوسرے میں کہ 6 مہینے کا جولی میں اٹھا کے لے گئی یہ ہے یزید کی ماں اس کا کردار اور یہ ہے یزید کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جن لوگوں کا ہم نام لے رہے ہیں ان کے ساتھ ان کتوں کا کیا مقابلہ سونے اور گوبر کو ایک ترازو پہ رکھ کے کون تولتا ہے ان کا آپس میں کیا مقابلہ ہے اتنا سوچ یزید کی ماں عیسائی عورت اور میں نے آپ کو بتایا کریکٹر لیس عورت اور حسین کی ماں کہ پورے میدان محشر کو اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا اے محشر کے میدان میں آئے ہوئے نبیوں ولیوں نیکو بدو سارے کے سارے سن لو نکسوا رؤوسکم سر جھکاؤ آنکھوں کو بند کرو فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدْ تُرِيدُ أَن تَمُرَّ عَلَى الصِّرَاطِ محمد کے جگر کا ٹکڑا محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے کے لیے آ رہی ہے یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے اس دل تے یاد رکھ کے دسو نا کہ ساڑھے ممدوح کون ہیں نہ کتے نے پتران دے ممدوح کون ہم کن کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کے نصیب میں کن کی تعریفیں افضل رضوی صاحب اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے جملہ لوگوں مست ہو جاؤ خوشی سے جھوم اٹھو ربا تیرا شکر ہے تو نے ہمارے نصیب میں ان کتوں کی تعریفیں نہیں لکھی ہیں تو نے ہمارے نصیب میں جنت کے مالکوں کی تعریفیں لکھی ہیں انشاءاللہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہماری زندگی باقی ہے ہم آل محمد کی وفاؤں کے ترانے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ بھائی آواز آوے انشاءاللہ اور قیامت تک احتجاج ہوتا رہے گا یار پھر جملہ چھڑ دیتا ہے نا قیامت تک احتجاج ہوتا رہے گا اور گلی گلی نگر نگر سے یہ آواز آتی رہے گی لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم سالہ کے اپنی طرفوں ایک تحفہ بھیجوے نا یزیدیاں واسطے علی بیتی پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے اجازت ان کے گھر میں اپنے
شہر نال سٹیج چھڑ دیواں گا، لیکن تصور کرو سیدہ زہرا پاک دیا شانہ دا تے جڑا باقی شہادت دا بیان ہے کلاڑی سیدہ مغرب تو بعد جبریل امین دستک تیرا کیا یا رسول اللہ فاطمہ اندر اتنا سمجھ گیا بے جہاز ان کے گھر جبریل بھی ہے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان قدر والے جانتے ہیں تمام آباد